بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اس قدر تعداد میں جنات رہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی تک دکھائی نہ دے، یعنی ہر طرف اندھیرا چھا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر و بکالی رضی اللہ عنہ جنات کی تعداد و پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد کے گنا ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں موجود انسانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے تو جنوں کی تعداد 63 ارب سے زیادہ ہوگی، اور یہ محض اوپر بیان کردہ حدیث پاک کی روح سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ حقیقت میں جنات کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ہڈی اور گوبر سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ لوگ جس ہڈی اور گوبر کے پاس سے بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے جنات کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہڈی اور گوبر شامل ہے۔ نستح القاری جلد 7 میں ہے کہ جنات جس بھی ہڈی کو لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس گوبر کو لیتے ہیں وہ ان کے لیے دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گوبر تو ناپاک ہے اور اس کا کھانا ان کے لیے کیسے جائز ہے، کیونکہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جنات ہڈی اور گوبر کے علاوہ بھی کئی چیزیں کھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک انصاری سے پوچھا جو کہ جنات کے جنگل میں پھنس کر واپس لوٹ آیا تھا کہ جنات کی غذاؤں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، وہ لوبیا کھاتے ہیں اور ہر وہ چیز بھی کھا جاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر آپ نے جنات کے پینے کے بارے پوچھا تو صحابی نے کہا، ان کا پینا جدف ہے۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جس کے کھانے سے پیاس مٹتی ہے، یا وہ پانی ہے جو برتن میں ہو اور اسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ لوگ جب دوپہر اور رات کے کھانے کا دسترخوان بچھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ رب العزت شریر جنات کو گھروں سے بھگا دیتا ہے، یعنی جنات نہ صرف گھروں میں آباد ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور گھروں میں موجود نیک جنات کی وجہ سے شریر جنات گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے، جس کی جمع عمار ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریعت سے کہتا ہے، اس گھر میں نہ تم رہ سکتے ہو اور نہ کھا سکتے ہو، اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے یہی جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اور اگر کھانے کے وقت نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کو بھی مل گیا۔ نیک جنات کے بارے تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمانوں گھرانوں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس شریر جنات کے بارے میں ہے کہ وہ گھروں میں موجود بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے
خانے وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا پڑھ لے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا، دستی، رومال وغیرہ جس سے گوشت صاف کیا گیا ہو اور اس پر گوشت کی چکنائی اب بھی موجود ہو، نکال دو، یعنی دھو دیا کرو، اس لیے کہ یہ شریر جن کی جگہ ہے اور اس کی قیام گاہ ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔